اور اب میں انشاءاللہ واپس نوتیرو کی طرف جاؤں گا. بعد میں شروع تو اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ میں تمام جو پاکستان کے عوام کل کا جلسہ میں موجود تھے اور ہمارا جلسہ ہے آج میں گھوٹکی سے ہو کر آیا ہوں اور وہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی اچھا نہ صرف رزلٹس ہم دیں گے کیونکہ جو کام ہم نے وہاں شروع کیا اس پہ بھی میں بہت آئی ایم ویری سیٹسفائیڈ. ایک دو چیزوں سے، ایک جو ہم نے پاورٹی ایلیویشن کے لیے سرسوں کے ساتھ پیپلز پاورٹی ایلیویشن پروگرام شروع کیا جس سے ہم عورتیں کو بلا سود قرضے دیتے، اور وہ ایسے علاقہ میں آپ کو معلوم ہے کہ گھوٹکی کو ایک ٹرائبل علاقہ کہا جاتا ہے اور عورتوں کے لیے خاص طور پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی اس انیشیٹو کے بعد ہمارے گھوٹکی کے جو خواتین ہیں ان کو بھی معاشی طور پہ بلا سود قرضے کے تھرو انہوں نے اپنے کاروبار شروع کیا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہی ہیں، تو اس انیشیٹو کا میں بہت آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ انیشیٹو. اینڈ ساتھ ساتھ جو ہمارا سیلاب متاثرین کے لیے پکا گھر دلوانا اور ان کو مالکانہ حقوق دلوانا، جو اپنا زمین اپنا مکان کا منصوبہ ہم نے حکومت کے آخری دنوں میں شروع کیے تھے، میرا خیال میں لڑکانہ سے شروع کیے اور گھوٹکی کا بھی ایک فنکشن میں خود گیا تھا. اور یہ بھی ایک بہت ہی بڑا انقلابی پروگرام ہے کہ وہ غریب ترین خاندان جو کبھی اپنے خواب میں بھی ایک اپنا پکا گھر ہونے کا نہیں سوچ سکتے تھے، نہ صرف ان کو اپنا پکا گھر مل رہا ہے مگر مالکانہ حقوق مل رہا ہے، اس پہ بھی میں بہت آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ انیشیٹو. ہاں، جب سے ہمارا حکومت چلا گیا ہے تھوڑا سا وہ اب جس تیزی کے ساتھ چلنا چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں. جو مالکانہ حقوق ہے اس میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ فیبری کے بعد ہمارا حکومت واپس آئے گا اور وہ انیشیٹو بھی ہم مکمل کریں گے. اور ہم نے یہاں کافی کچھ سیکھا ہے، چاہے ہمارا سکھر کا NICVD ہو، SIUT ہو، اب جو بھی تعلیمی یا صحت کے ادارے ہم نے ادھر کھڑے کیے ہیں، سوشل سیکٹر کے منصوبے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، نہ صرف گھوٹکی میں مگر سندھ بھر میں ہم نے یہ انیشیٹو شروع کیے ہیں. اور اسی انیشیٹو سے سیکھ کے ہم نے اپنے پارٹی کا منشور تیار کیا. ہمارا ایکسپیرینس کی بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسے 10 نکات سامنے رکھے ہیں جو اب یہ ہمارا خواب ہے کہ آگے جا کے جب اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا کہ ہم یہ پورا پاکستان میں اس قسم کا کار کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے وہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی ہے. اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارا الیکشن میں ہم ایسے پلان لے کر آئے تاکہ جب حکومت بنے تو ہم پہلے دن سے ہی غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس منصوبہ بندی ہو، تیاری ہو کہ ڈے 1 سے ہم آغاز کریں، شروع کریں. اور اس میں کافی سمپل ہمارا ایمز ہے. سب سے پہلے ہم تنخواہوں میں اضافہ چاہتے ہیں. ہمارا گول ہے کہ 5 سال کے بعد ریئل انکم میں ہر پاکستانی کو یہ محسوس ہو کہ ان کا تنخواہ ڈبل ہو چکا ہے. دوسرا جو ہمارا خواہش ہے کہ ہم بجلی کے لیے یا کم قیمت پہ اور جو لوگ غریب ترین لوگ ہیں جو ہمارا کیٹیگری میں آ جائیں گے ان کے لیے ہم مفت بجلی دینا چاہتے ہیں. یہ بھی ہم صرف نعرہ نہیں لگا رہے ہیں، ہمارے پاس پورا منصوبہ بندی ہے. ہم ہر ڈسٹرکٹ میں گرین انرجی پارک بنائیں گے جس سے ہم سولر سے، ونڈ سے بجلی پیدا کریں گے اور وہاں کے رہنے والوں کو، مقامی لوگوں کو، نہ کہ ہم اتنا بڑا بجلی گھر بنائیں اور پھر صرف فیصل آباد کو بجلی دیں. ہم نے ادھر مقامی لوگوں کو کم قیمت پہ بجلی پہنچانا ہے. جو غریب ترین لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے سولر انرجی کے تھرو ہم سولر کا جو پینلز ہے ان کو دیں گے تاکہ 200 یونٹ 300 یونٹ تک ان کا مفت بجلی ہو.
سولر پینلنگ کے تھرو، اور ہم کاربن کریڈٹس کا جو فیسلٹی ہے جس سے ہم نے 20 ملین ڈالرز کاربن کریڈٹ صرف مینگرووز پلانٹ کرتے ہوئے تھٹا میں ہم نے 20 ملین ڈالرز سندھ کے لیے کمائے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم یہ سولر جو ہمارا انیشیٹو ہے 300 یونٹس کا جو بجلی ہم فری دیں گے، اس سے ہم کاربن کریڈٹس بھی کمائیں گے پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا جو وعدہ ہمارے آئین میں ہے 25A کے مطابق، اس آئینی وعدہ ہم نے پورا کرنا ہے. صحت کے شعبے میں ہم نے کر کے دکھایا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ہر صوبہ میں، جیسے ہم نے سندھ میں اسی سکھر میں مفت صحت کے ادارے کھڑے کیے ہیں، عالمی سٹینڈرڈز کے ادارے کھڑے کیے ہیں، جو کہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے پنجاب میں، بلوچستان میں، پختونخوا میں اور سندھ کے وہ اضلاع جہاں ہم آج ابھی تک نہیں پہنچ سکیں، وہاں ہم مفت صحت کے ادارے کھڑا کرنا چاہتے ہیں. جو یہ اپنا زمین اپنا مکان منصوبہ ہے جس سے ہم نے یہاں سندھ میں 20 لاکھ گھر کا شروعات کیا ہے، وہ تو صرف سیلاب متاثرین کے لیے. ہمارے پاس پلان ہے پورا پاکستان میں غریب ترین لوگوں کے لیے ہم 30 لاکھ گھر بنانا چاہ رہے ہیں، اسی ماڈل کے مطابق جو ہمارے لیے ادھر سندھ میں کامیابی کے ساتھ چلتا آ رہا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، ہم ویسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ چاہتے ہیں، اور ہم وہ تمام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو فیچرز ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، وسیلہ حق، وسیلہ روزگار، وسیلہ تعلیم، وسیلہ صحت، انشاءاللہ تعالی ہمارا ارادہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نہ صرف ہم نے اضافہ لے کر آنا ہے لیکن اس کا جو کانسیپٹ تھا اس کو حقیقی معنوں میں اس پہ ہم عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں. کسانوں کے لیے، اپنے ہاری کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی ان کو فائدہ پہنچائیں. ہم نے خود محسوس ہوا کہ سیلاب کے دنوں میں جب ہم نے چھوٹے کسان کو، ہاری کو مدد پہنچانا تھا تو ہمارے لیے مشکلات کا سامنا تھا کہ ہم ڈائریکٹلی ان کو اگر ہم نے بیج خرید کے دینا ہے یا کوئی بھی فیسلٹی دینا ہے ٹارگیٹڈ، تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں. ہم نے تو پھر زمینداروں کو پیسہ دے کے آگے ان کو پہنچانا پڑا. میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے چھوٹے کسان کو، اپنے ہاری کو پوری طریقے سے رجسٹر کروائیں، سب کے لیے ہاری کارڈ ہم ان کو دیں، تاکہ جو بھی ہمارے سبسڈیز ہے، جو بھی ہمارا فیسلٹیز ہم پہنچانا چاہتے ہیں، ہم ڈائریکٹلی اپنے ہاری کی جیب میں وہ پیسہ دلوائے. اس کے تھرو پھر انشاءاللہ تعالیٰ چاہے وہ سیڈ کا سبسڈی ہو، چاہے میں تو چاہتا ہوں کہ ہم ایک کراپ انشورنس غریبوں کے لیے، اس لیے موسمی تبدیلی کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈائریکٹلی ہاری کو مدد پہنچائیں گے. مزدور کارڈ پہ بھی ہم نے یہاں سندھ میں بے نظیر مزدور کارڈ کے نام پہ ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے. اسی پروجیکٹ کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے، اس کا دائرہ کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے اور انشور کرنا ہے کہ چاہے وہ سوشل سیکیورٹی کا بینیفٹس ہو، یہ جو تمام بینیفٹس ہیں جو لیبر کا حق ہے وہ تمام مزدوروں کو ملے، چاہے وہ زرعی مزدور ہو، چاہے وہ انڈسٹریز میں کام کرے، چاہے وہ میرے میڈیا میں کام کرے، جہاں کسی کے گھر پہ کام کرے، کسی دکان پہ کام کرے. ہم چاہیں گے کہ بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم ان کے حق دلوا دیں. ہم نے ادھر سندھ میں وہ پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے. کوئی بھی سعید غنی صاحب سے پورا اس کا ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. اس کو ہم ایکسپینڈ کر کے نیشن وائڈ اس منصوبہ کو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان کو لے کے جائیں گے. اپنے نوجوانوں کے لیے ہم اپنا یوتھ سینٹرز قائم کرنا چاہتے ہیں. جب وہ بے روزگار ہے، پہلے سال ہم ان کو 1 سال کے لیے مالی مدد بھی پہنچانا چاہ رہے ہیں. اور آخر جو ہمارا بوہ مٹاؤ کا پروگرام ہے، جو میرا پہلا منشور میں بھی 2018 کا الیکشن کے منشور میں موجود تھا، مگر ہمیں وہ موقع نہیں ملا. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا تو ہمارا 10ویں پوائنٹ 10th پوائنٹ یہ ہے کہ ہم بھوک مٹاؤ پروگرام کو عمل درآمد حقیقی شکل میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس منشور ہے، جس کے پاس نظریہ ہے، جس کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ہم وہ کر کے دکھاتے ہیں. اور اب
انشاءاللہ تعالیٰ اگر عوام ہمارے ساتھ دیتے ہیں تو ہم یہ تمام وعدے پہ عمل درآمد کر کے بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کا مقابلہ ڈٹ کے کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. آج اس میرا انفارمیشن سیکرٹری کنڈکٹ کرے گا. جان جی آئی تھنک دیکھو جہاں تک کاغذات جو نامینیشن فارمز ہیں وہ آپ کو بہتر معلوم ہوگا کہ یہ کام کہاں ہو رہا ہے. ہمارے سکھر میں تو ایسا نہیں ہوتا، لڑکانہ میں تو ایسا نہیں ہوتا. جو لوگ یہ کروا رہے ہیں وہ جواب دے، جہاں جن کا حکومت ہے وہ اس بات کا جواب دے. میں سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ یہ کام کیا جا رہا ہے. اس سے آپ کسی کو الیکشن لڑنے سے بھی نہیں روک سکتے، اور ان کو ایک بہانہ ملتا ہے ان کو بھی ایک تماشا کھڑا کرنے کے لیے. راول صاحب، آپ اپنی الیکشن کیمپین کے دوران کافی اچھی باتیں کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ میں جیسے اقتدار میں آؤں گا 17 وزارتیں ختم کر دوں گا. اس کے ساتھ آپ نے جو کل ایجنڈا جو کیا آپ نے 10 وزارتی سر، وہ عوام کو سمجھ تو آ رہا ہے کہ آپ اس کو اپنا منشور بنائیں گے تاکہ عوام کے لیے؟ یہی میرا منشور، بالکل میرا منشور ہے. میرا منشور کے 2 حصے ہوں گے. ایک ہمارا شارٹ جو 10 وعدے ہیں، اور دوسرا ہمارا پورا جو پالیسی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو انتخابی منشور ہے. وہ دونوں عوام کے سامنے، ایک تو میں نے ایک قسم کے پیش کیا ہے، دوسرا بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ہم نہ صرف یہ بات میں تو کرنا چاہ رہا ہوں، ہم نہ صرف باتیں کرتے ہیں، ہم ان باتیں پہ عمل درآمد کرتے ہیں. قائد عوام نے جو وعدے کیے ان پہ انہوں نے عمل درآمد کی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو وعدے کیے ان پہ انہوں نے عمل درآمد کی. صدر زرداری نے صدر ہوتے ہوئے وہ کام کر دیے تھے 18ویں ترمیم سے لے کے، میں بہت گنوا سکتا ہوں آپ کے لیے، جو ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے 30 سال کی جدوجہد تھی اس پہ انہوں نے عمل درآمد کی. میں جانتا ہوں کہ ہمارا جو منصوبہ ہے وہ عوام دوست ہے، وہ غریب دوست ہے. اس ملک میں اشرافیہ کے کافی انٹرسٹ گروپس ہے، وہ تو ہمارا اس منصوبے کے خلاف پروپیگنڈا شروع کروا دیں گے. آپ ہی کے چینلز پہ اس کے خلاف مہم شروع ہو جائے گا. لیکن آپ ضرور اپنے مالکان کو بتائیں کہ اگر حکومتیں اربوں روپیہ ہم ایڈز میں خرچ کر سکتے ہیں تو ضرور ہمیں پیسہ ملے گا غریبوں پہ خرچ کرنے کے لیے، مزدوروں پہ خرچ کرنے کے لیے، کسانوں اور نوجوانوں پہ خرچ کرنے کے لیے. میں نے جو 17 منسٹریز کی بات کی تھی، دیٹ از ون آف 3 or 4 ایونیوز جس سے انشاءاللہ تعالی میں ریسورس ایلوکیشن کے لیے جو ہم نے جگہ بنایا ہے. ہم نے ہوائی باتیں نہیں کی. وہ 17 منسٹریز جو ہے وفاق میں آج تک وہ منسٹریز چل رہے ہیں، جبکہ 18ویں ترمیم کب سے پاس ہوا اور 2015 تک ڈیولوشن ہونا تھا. 2015 میں صرف اور صرف ہمارا ہیلتھ سیکٹر کا ڈیولوشن ہوا ہے، اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کیسے انہوں نے ہم سے NICVD چھیننے کی کوشش کی. میں تمام جو 17 منسٹریز ہیں ان کو بند کر دوں گا. 300 ارب سال 17 منسٹریز وفاقی منسٹریز پہ خرچ ہوتے ہیں، بلا وجہ خرچ ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام منسٹریز کو ڈیوالو کر کے وہ پیسہ استعمال کروں گا. جو سبسڈیز اس ملک میں اشرافیہ کو ہم دیتے ہیں، انرجی کمپنیز کو دیتے ہیں، فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں، آپ کو معلوم کتنا سبسڈی سالانہ آپ دیتے ہو، آپ کا ٹیکس ڈالرز دیتے ہیں؟ 1500 ارب روپیز ایوری ایئر. اگر اشرافیہ کے بجائے، فرٹیلائزر کمپنی کے بجائے وہ پیسہ ڈائریکٹلی کسان کو جائے، ڈائریکٹلی ان لوگوں کو جائے جن کو سہولت ملنا چاہیے، غریب لوگوں کو وہ ڈائریکٹلی وہ سہولت ملے، تو میں سمجھتا ہوں پیسہ بھی بچا سکتے ہیں اور زیادہ کام بھی کروا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ جہاں تک موسمی تبدیلی کی بات ہے، وہاں کاربن کریڈٹس کو ہم نے مینگروز کی سلسلے میں کامیاب کروایا. لاس اور ڈیمیج فنڈ کے لیے ہم نے محنت کی. فارن منسٹری جب میرے پاس تھا تو ہم نے پوری دنیا میں یہ جد و جہد کروایا. کلائمیٹ کے حوالے سے
मौसमी तब्दीली के हवाले से बैरून मुल्क से मैं पैसा इकट्ठा करूँगा, ताकि वो जो मौसमी तब्दीली के लिए हमने अपने आप को तैयार करना है, हमने अपने क्लाइमेट रिजिलियंट हाउसिंग बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इरिगेशन का निज़ाम नया खड़ा करना है, छोटे डैम्स बनाने हैं, हमारा एग्रीकल्चर को शॉक रेजिस्टेंस बनाना है, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो ड्राउट हो। ये तमाम चीज़ें के लिए मेरे पास फंडिंग का प्लान है, मेरे पास आगे जाके रोड मैप का प्लान है। हम हवाई बातें नहीं करते, इंशाअल्लाह ताला ये काम हम करके दिखाएंगे। किसका? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। बहुत अफसोस की बात है कि पिछली बार जब मैं आपके पास आया था मैंने ताज़ियत भी किया था, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक इंसाफ या जो मुतालबात है ख़ानदान के आपके, उसके मुताबिक वो पूरा नहीं उतरे हैं। और हम रिक्वेस्ट करते हैं, मुतालबा भी करते हैं हमारा इंटरिम गवर्नमेंट से, होम मिनिस्टर साहब से, आईजी साहब से, कि वो इस केस में जो कि पूरा पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर के सिंध के लिए, हमारा मीडिया की कम्युनिटी के लिए एक बहुत अहम केस है कि हमें इंसाफ चाहिए, ताकि हम अपना अवाम को, अपना लोगों को कह सके कि जब इतना बड़ा हादसा होता है तो हम इंसाफ करते हैं। और मेरा पूरा उम्मीद है, चीफ जस्टिस में कहने वाला था, चीफ मिनिस्टर, हमारा इंटरिम चीफ मिनिस्टर पे, कि वो ज़रूर इस इशू पे पर्सनल दिलचस्पी लेगा और अपना टीम से हिसाब और मांगेगा कि हमें इस केस में इंसाफ चाहिए। नहीं, मैं एक और सवाल ऐड कर दूं कि माजी में आपके सियासतदानों के साथ जो आपके शाह साहब 2 साल जेल में रहे, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा सीनियर सियासतदान शाह महमूद कुरैशी के साथ जो गैर इंसानी सलूक किया गया, क्या आप इसकी मजम्मत करते हैं? जहाँ तक तख्त लाहौर की बात है, मैंने ये फ़ैसला किया कि हमने ख़ुद इंशाअल्लाह ताला लाहौर से इलेक्शन लड़ना है, और लड़ना है इसलिए कि लाहौर के पास और ऑप्शंस होना चाहिए। लाहौर के अवाम के लिए सिर्फ ये नहीं हो सकता कि एक आदमी को वो चौथी दफ़ा मुसल्लत किया जाए, या उसी खिलाड़ी को वापस लेकर आए जिसने एक और बुज़दार को मुसल्लत करना है पंजाब पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लाहौर में ही जन्म लिया था इस जमात ने, और हमारा ज़िम्मेदारी है जो लाहौर के गरीब अवाम हैं, जो उनके मज़दूर है, जो उनके अक़लियत है, जो उनके पूरा का पूरा जो उनका तबका है जो लावारिस है इस वक्त, उनका आवाज़ बन के इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में उतरेगी। हम मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत के भी दिखाएगी। जहाँ तक 2 जमातों की बात है, ये बिल्कुल मैं 2 जमातों का हिस्सा नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ 3 पीस जब से 19 साल का था, तो इसी जमात के साथ जब से मैं चेयरमैन बना तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही चेयरमैन रहा हूँ। मैं एक दिन के लिए भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का मेंबर नहीं रहा। बट पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और 3 पीस के दरमियान एक अलायंस है जिस पे हम इलेक्शन लड़ते हैं। मेरा पूरा आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि मेरा स्क्रूटनी जैसे लड़काना और कमर शुदात को से क्लियर हुआ, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला लाहौर से भी क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक शाह महमूद साहब का गिरफ़्तारी है, मेरा पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आया है। मैं मुसलसल एक ही मौक़िफ़ आपके सामने रखता आ रहा हूँ। हम इंतकामी सियासत में यकीन नहीं रखते, हम गिरफ़्तारी में यकीन नहीं रखते। इसका मज़म्मत पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। मगर क्या शाह साहब ने, क्या इमरान ख़ान साहब ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है या नहीं? इसलिए यही शाह महमूद कुरैशी साहब था जो जब सदर ज़रदारी को गिरफ़्तार किया गया, जब फरियाल तालपुर साहिबा को चांद रात पे हॉस्पिटल से घसीट के गिरफ़्तार किया गया, तो वो कहता था कि इंडिपेंडेंट इदारे काम कर रहे हैं। तो क्या अब शाह महमूद कुरैशी साहब समझते हैं कि इंडिपेंडेंट इदारे ने उनका गिरफ़्तारी करवाए थे, या कोई सियासत इसके पीछे है? मैं चाहता हूँ कि हम ये नफ़रत की सियासत,
یہ تقسیم کی سیاست کو دفن کرتے، یہ پرانی سیاست کو دفن کرتے اور ایک نئے سیاست جو پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے، ایک جس میں ہم فخر کر سکتے ہیں، جس میں آپ سب سیاسی اختلافات تو رکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے رائے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ذاتی دشمنی پہ نہ اتر آئے. اس ریکنسیلیشن کو اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے پی ٹی آئی کو توبہ کرنا پڑے گا، معافیا مانگنے پڑیں گے کہ ہم غلط تھے، توبہ توبہ، ہم پھر سے ایسے نہیں کریں گے. ورنہ مجھ جیسے سیاستدان تو ہمیشہ کنڈیم تو کریں گے، لیکن اس سائیکل کو اگر ہم نے توڑنا ہے تو میرا خیال میں کہ ماضی کا غلطیاں بھی ماننے پڑیں گے. نوجوانوں کی بات کی ہے تو کیا 2024 میں آپ نوجوانوں کو ٹکٹ دیں گے؟ اور جس طرح سے پیپلز پارٹی پر یہ الزامات لگتے ہیں کہ گھروں سے سیاست کرتی ہے، باپ بیٹا بیوی بہنیں اس طرح سے، اور تیسرا یہ سوال ہے سر کہ جس طرح سے آپ نے اعلان کیا 30 لاکھ گھر دینے کا، یہ عمران خان والا اعلان ہوگا یا اس پہ عمل ہوگا؟ تو جہاں تک نوجوانوں کو، بالکل ہم نوجوانوں کو اتنا سپیس دے رہے کہ میں خود لڑ رہا ہوں، تو نوجوانوں کو نمائندگی جو پاکستان پیپلز پارٹی تو ہائیسٹ لیول پہ دے. باقی تو obviously ہم کمبینیشنز بنائیں گے، کچھ نوجوان بھی ہوں گے، کچھ ہمارے بزرگ بھی ہوں گے ساتھ، انشاءاللہ ہم مل کے مقابلہ کریں گے اور یہی وننگ کمبینیشن ہوگا. جہاں تک عمران خان کا 50 لاکھ گھر کا دعویٰ ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا اس کا. وہ تو وزیر اعظم رہا اور ایک گھر بھی نہیں بنایا. میں وزیر اعظم نہیں رہا ہوں، میں ملک کا وزیر خارجہ تھا. سیلاب آیا تھا، جب میں سیلاب کے دنوں میں ان سیلاب متاثرین سے ملے تھے، ان کا یہی مطالبہ تھا کہ ہمارا گھر بنا کے آپ ہمیں گھر بنا کے دو. 20 لاکھ گھر کا منصوبہ، پلاننگ، فائنانسنگ ہم نے نہ صرف یہ اعلان کیا مگر شروع کیا اور آن گراؤنڈ اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو رہا ہے. صرف اتنا مسئلہ ہے کہ حکومت جب چلا گیا تو جس دلچسپی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو فالو ہونا چاہیے تھا، جس تیزی کے ساتھ اس پروجیکٹ میں آپ کو مالکانہ حقوق ڈسٹرکٹ لیولز پہ چلے، میں مانتا ہوں کہ ٹائم لگتا ہے کنسٹرکشن کرنے میں، پیسہ آنے میں اس کنسٹرکشن کے لیے، وہ تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، نارمل ہے. لیکن جو مالکانہ حقوق کی بات ہے، آئی ووڈ ہوپ کہ وہ جلدی سے ہوتا، وہ اس جلدی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. تو بالکل عمران خان کی طرح نہیں ہے، یہ میرا اپنا منصوبہ جیسے میں نے اپنے سیلاب متاثرین کے لیے دیے ہیں. اب جو پاکستان میں غریب لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، ہم ان کے اپنا گھر بھی دیں گے، ان کے اپنا مکان بھی دیں گے، مالکانہ حقوق بھی دیں گے. بلاول صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو آپ کے سینئر پارلیمنٹرین ہیں، سینئر سیاستدان سے توحید احمد شاہ نے 2 روز پہلے پریس کانفرنس میں یہ انکشاف کیا کہ نون لیگ کے 4 جو اہم لوگ ہیں وہ اہم عہدوں پر اس وقت فائز ہیں اور وہ ہماری الیکشن مہم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اگر اتنی بڑی بات ہے تو پھر آپ کون سا بادشاہ صاحب، کون سا نون لیگ والا میرا الیکشن مہم کو پہنچا سکتا ہے؟ شاید شاہ صاحب کو الیکشن مہم کو نقصان پہنچائے. میں نہیں خیال کہ بات ہے، اور یہ آپ کیا الیکشن کمیشن سے اس بارے میں رجوع کریں گے اگر ایسی بات ہے؟ دیکھو، انٹرم گورنمنٹ کی اگر آپ بات کر رہے ہو تو انٹرم گورنمنٹ میں سب کو نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے. الیکشن کمیشن نے شاید کسی ایک کے خلاف ایکشن لیا، جو رہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ہمیں اپنے الیکشن مہم میں نقصان پہنچائیں گے. وہ تو شاید ہمیں فائدہ پہنچائیں گے کہ وہ ابھی تک حکومت میں نظر آ رہے ہیں اور عوام کے دلوں میں جو ناراضگی ہے، جو نفرت ہے، وہ اس جماعت سے ان کا نفرتیں بھرتے جا رہے ہیں. مگر بالکل ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو متنازع لوگ ہیں، جو نون لیگ کے اپنے گھر کے لوگ ہیں، ان کو تو الیکشن کمیشن کو فی الفور ان کو ہٹانا چاہیے. خاص طور پہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، ایک سازش کے تحت نون لیگ کوشش کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پی آئی اے کو بیچیں نہیں، وہ خریدنا چاہتے ہیں، اور ہم نے اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا. جو انٹرم گورنمنٹ میں نون لیگ کے خاص لوگ بیٹھے ہیں، اگر ان سے اس قسم کا کام لیا جائے گا تو وہ کام متنازع ہوگا. پارٹی میں جو سب سے بڑا ڈیمانڈ پہلے دن سے ڈیمانڈ ہو رہی تھی کہ انتخابات کو بلا تاخیر ہوں، اس کے بعد آپ نے لیول جو کافی سخت بیانات دیے. اب جو پارٹی کے مخالف بہت ساری بڑی جماعتیں اتحاد بنا رہی ہیں، اس ساری صورتحال میں نیوٹرل کے کردار کو آپ کس طرح؟ دیکھو، جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ہم الیکشنز کے لیے تیار ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ ہم تو چاہتے تھے کہ الیکشنز جلدی ہو،
فوراً ہو اور اس کوئی ذاتی اس میں دلچسپی نہیں. ایک تو آئینی اور جمہوری لحاظ سے جو ہمارا ایک ضرورت تھا کہ ٹائملی ہو الیکشنز, مگر جو میرا کام تھا, چاہے وہ میرے سیلاب متاثرین کے گھر بنانے کا سلسلہ ہو, چاہے وہ ان سکولز جو کہ ہمارا 50% تک سندھ میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ہمارے اس سیلاب میں ان کو نقصان ہوا, اس کے لیے ہم نے صوبہ سے وفاق سے اس کا بنانے کے لیے ہم نے منصوبے بنائے. ان تمام منصوبے کو وہ ڈلے ہوئے ہیں, نقصان تو عوام کا ہوا ہے. تو اب الیکشنز ہو رہے ہیں, جب الیکشنز ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پورے طریقے سے نہ صرف مقابلہ کر رہے ہیں مگر تیار بھی ہے. اتحاد تو ہر الیکشن میں ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی اتحاد بنتا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن میں کوئی اتحاد بنا تھا, تو پھر اس سے پہلے بھی ایک اتحاد بنا. اس الیکشن میں اتحاد بنے گا, آنے والے الیکشن میں بھی اتحاد بنے گا. ہمیں اتحاد سے کوئی فکر نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, میں نے یہ پہلے بھی کلیئر کیا ہے, اٹ از ناٹ اے کویسچن اباؤٹ اتحاد. ہمارا تو ابھی تک کوشش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتوں پہ الیکشن لڑیں. جہاں تک سیاسی کارکن ہیں, خاص طور پہ اس ماحول میں, اس دور میں, ان سیاسی کارکن کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی سیاست قائد سے کوئی اختلاف تو رکھ سکتے ہیں, ہمارا دوسرا رائے ہو سکتا ہے, سخت اختلاف ہو سکتا ہے, مگر ہم سیاسی کارکنوں کی عزت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جہاں بھی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں, چاہے وہ سکھر ہو, لاہور ہو یا ڈیائی خان ہو, تمام لوگ جو اس علاقے میں رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے جدوجہد کرے. ماضی میں وہ جس سیاسی جماعت سے تعلق رکھیں, اب پاکستان پیپلز پارٹی ان کے خیال رکھیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جدوجہد کرے جمہوریت کے لیے, معیشت کے لیے, دہشت گردی کے مقابلے کرنے کے لیے. ایک ہی جماعت ہے جو میں سمجھتا ہوں سب سیاسی جماعتوں کارکن کو اٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں, انگیج بھی کر سکتے ہیں. یہ ریکنسیلیشن کا سیاست تو ہم کرتے ہیں, لیکن ان کے لیڈرز کے ساتھ ساتھ جو سیاسی کارکن ہیں, جو لڑتے ہیں, جو زمین پہ ہوتے ہیں, ان کے اپنے ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو بالکل اگر ناصر شاہ صاحب یا فیصل کنڈی صاحب یا کوئی اور ان سیاسی کارکن سے انگیج کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو نہیں روکوں گا. شیرا صاحب, یہ لاسٹ کوسچن تو تھینک یو, آپ کا سوال تو بہت ضروری تھا. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی قسمت میں صرف میٹرو اور یہ کمیشن بنانے کے لیے موٹر ویز کا چکر نہیں ہے, ہم اور کچھ کام بھی کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سندھ میں کر کے دکھایا. اگر کوئی آپ کو پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت سے پہلے آپ کو بتاتا کہ اسی سکھر میں آپ کو دل کا مفت علاج ہوتا, اس کے ساتھ ساتھ ادھر خیرپور میں گمبٹ میں جس چیز کا آپ کو چاہیں آپ کو مفت علاج ہوتا, تو کوئی ماننے والے بات تو نہیں تھا, لیکن ہم نے کر کے دکھایا. جیسے جب خان صاحب نے 50 لاکھ گھر کی بات کی یا 2 کروڑ نوکریاں کی بات کی, تو انہوں نے آپ سے کوئی اس کا فائنانسنگ کا پلان یا اس کا میں کہاں سے ریسورسز لے کر آؤں گا وہ تو اس نے شیئر نہیں کی. اور یہی میڈیا چینلز نے کہا واہ واہ, خان صاحب تو 50 لاکھ گھر بنا رہے ہیں, اتنے کروڑ جابز دے رہے ہو. جب نہیں دے رہے تھے وہ بوجھ بھی نہیں رہے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کر کے دکھاؤں گا. یہ تمام منصوبے کسی نہ کسی شکل میں ہم نے کچھ نہ کچھ کام ادھر سندھ میں شروع کیا ہے to varying degrees. And as far as funding is concerned, I'm going to shut down 17 ministries and save 300 billion rupees annually of the government of Pakistan. I'm going to redirect the 1,500
billion rupees spent annually on subsidies for the rich and the elites and redirect them to direct subsidies to the poor, direct subsidies to the farmers, direct subsidies to the laborers, direct subsidies to the youth. And finally, as far as climate change is concerned, I'm going to engage with carbon credits, with the Loss and Damage Fund and our own diplomatic efforts کہ یہ ایک joint mission ہے. کوئی ایک ملک موسمی تبدیلی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, خاص طور پہ وہ ملک جس نے 1% سے کم ہمارا کنٹریبیوشن ہے اس موسمی تبدیلی میں, اور سب سے زیادہ نقصان بھی ہم بھگت رہے ہیں. تو میں پر امید ہوں کہ چاہے وہ ہمارا اپنے وسائل ہو یا دنیا کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے, یہ تمام جو 10 پوائنٹس ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں, یہ میرا کوشش ہوگا کہ ان پہ میں عمل درآمد کروں. اوکے, تھینک یو سو مچ ایوری بڈی, بہت شکریہ آپ کا.